بسم اللہ الرحمن الرحیم ضابط فی هذا المبحث، اس مبحث کے لیے ایک ضابطہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ بحث یہ چل رہی ہے کہ منوی کے اندر تعین کرنا لازمی ہے کہ نہیں۔ تو کل کے سبق میں آپ کو بتلایا گیا، کئی جگہ آپ کے سامنے آئی جن میں اس بات کا ذکر تھا کہ تعین لازمی ہے، اور بعض جگہ ایسی بھی آئی جن میں اس بات کا ذکر تھا کہ تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، اس ضابطے کو دیکھ کر باقی ماندہ مسائل کا فیصلہ کیا جا سکے گا، اور وہ یہ کہ تعین کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو مختلف الجنس مسائل کے درمیان فرق کیا جائے، تمیز کیا جائے۔ لہذا اگر مسائل مختلف الجنس ہے تو ان کے تعین کے لیے نیت کرنے لازم ہوگی۔ اگر وہ متحد الجنس ہے تو پھر اس صورت میں تعین کرنا کوئی لازمی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تعین لغو ہو جائے گا۔ اب تعین یہ فیصلہ کرنا کہ یہ عبادتیں یا یہ چیزیں مختلف الجنس ہے یا متحد الجنس، تو اس بارے میں بتلاتے ہیں کہ اس کے لیے ضابطہ و قاعدہ یہ ہے کہ آپ ان کے سبب کو دیکھیں۔ تو اگر سبب ایک ہے تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سارے متحد الجنس قرار پائیں گی۔ اگر سب کے سبب الگ الگ ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک چیز دوسرے سے مختلف الجنس قرار پائے گی۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ظہر کی نماز اور پچھلے دن کے ظہر کی نماز، یہ دونوں مختلف الجنس ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کے ظہر کی نماز کا سبب اور تھا اور آج کے ظہر کی نماز کا سبب اور ہے، لہذا یہ دونوں مختلف الجنس ہوں گی۔ اب اگر کوئی شخص ان کی ادائیگی کرنا چاہے تو تعین کرنا پڑے گا کہ وہ کل کے ظہر پڑھ رہے ہیں یا آج کے ظہر پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن جو متحد الجنس ہے وہ اس کے بارے میں بتلایا کہ جس کا سبب ایک ہو۔ اس کی مثال، ایک شخص سے ایک رمضان کے کئی روزے قضا ہو گئے، مثال کے طور پر تیسری تاریخ کا روزہ، پھر 10ویں تاریخ کا روزہ، پھر 15ویں تاریخ کا روزہ۔ اس طرح اگر تاریخ کو بدل کی جگہ پر آپ ایام کہہ دیں، منگل کا روزہ فوت ہو گیا، پھر جو ہے نا جمعرات کا روزہ رہ گیا، پھر جو ہے نا پیر کا روزہ رہ گیا۔ اب چونکہ ایک ہی رمضان ہے اور یہاں روزے کی فرضیت کا سبب ایک ہے اور وہ ہے رمضان کا مہینہ، لہذا اب یہاں اگر اس سے پیر کے دن کا روزہ فوت ہو گیا تھا، اس نے بدھ کی نیت کر دی یا منگل کی نیت کر دی یا کوئی اور نیت کر دی، تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں، جو روزہ اس سے فوت ہو گیا ہے وہی روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کئی روزے فوت ہو گئے تو ایک روزہ قضا رکھنے کی وجہ سے ایک روزہ اس کے ذمہ داری سے ختم ہو گیا، اب جتنے روزے باقی ہیں اتنے روزے اور رکھ لے، نیت کا کوئی اعتبار اس میں نہیں ہے۔ البتہ دو رمضان الگ الگ اسباب رکھتے ہیں، لہذا گزشتہ سال کا رمضان اور ہوگا اور اس سال کا رمضان اور ہوگا۔ اب اگر ایک شخص کے اوپر گزشتہ رمضان کی روزی بھی قضا ہے اور اس سال کی روزی بھی قضا ہے تو ادائیگی کے وقت پھر رمضان کا تعین کرنا پڑے گا کہ وہ 1443 ہجری کے روزے رکھتا ہے یا 42 کا رکھتا ہے، یہ تعین کرنا لازم ہوگا۔ یوم کا تعین کرنا، تاریخ کا تعین کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن نماز میں یہ لازمی ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ لازمی وجہ کہ نمازیں مختلف الجنس ہے اور روزے جب ایک رمضان کے ہو تو متحد الجنس ہے۔ اس ضابطہ کو یہاں ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں، آگے کئی مسائل آپ کو بتلا دیں گے۔ التعین لتمییز الاجناس، تعین کس لیے ہوتی ہے؟ جنسوں کے درمیان تمیز کرانے کے لیے۔ فنیت التعین فی الجنس الواحد لغو، لہذا جنس واحد کے اندر تعین کی نیت کرنا یہ لغو ہوگا۔ بھائی یہ جنس تو جانتے ہو نا کہ کلین مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض ہے، یہ حضرات
فقہاء کرام کے نزدیک ہے اور مناطقہ کے نزدیک اور ہیں۔ بہرحال یہ مختلف الجنس ہے۔ اب ظہر کی نماز جو کل کی ہے اس کا سبب الگ اور آج کی الگ، تو اس کی غرض بھی الگ اور آج کی غرض بھی الگ، لہذا یہ کیا ہے؟ مختلف الجنس قرار پائیں گے۔ بہرحال فنی تعین فی الجنس الواحد لغو، جنس واحد کے اندر تعین کی نیت کرنا یہ لغو ہے، لعدم الفائدہ، اس لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ تعین کرے یا نہ کرے کوئی ضرورت نہیں۔ والتصرف اذا لم يصادق محلہ کان لغوا، اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی تصرف اپنے محل کے اندر نہیں ہوتا تو وہ لغو ہوتا ہے۔ ایک شخص کو جب پانی کی ضرورت ہے، آپ سے پانی مانگ رہا ہے، اب اس وقت اس کو پانی نہیں پلاتے، بعد میں جب اس نے پانی پی لیا اور آپ لا کر اس کو پانی دے دیتے ہیں، تو اب یہ تصرف جو آپ نے کیا ہے یہ غلط جگہ پر کیا، ٹھیک ہے، اپنے محل کے اندر نہیں ہے، تو آپ کی یہ خدمت یہ رائگاں چلی جائے گی، لغو قرار پائے گی، ٹھیک ہے۔ وَيُعْرَفُ اختلاف الجنس باختلاف السبب، اختلافی جنس کا پتہ چلتا ہے بے اختلاف السبب، سبب کے اختلاف سے۔ ایک ہوتا ہے سبب اور ایک ہوتی ہے علت۔ علت یہ بھی حکم کی طرف پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے لیکن یہ حکم کے اندر مؤثر ہوتا ہے، اور سبب یہ حکم تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر مؤثر نہیں ہوتا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ کہتے ہیں سبب کے اختلاف کی وجہ سے جنس کے اختلاف کا تعین کیا جائے گا، سبب مختلف ہے تو جنس مختلف، اگر سبب مختلف نہیں تو جنس بھی مختلف نہیں۔ لہذا جب یہ اصول ہمارے سامنے آ گیا تو اس اصول کے مطابق کہتے ہیں وَالصَّلَاةُ كُلُّهَا مِن قَبِيلِ الْمُخْتَلِف، نمازیں سب کے سب مختلف الجنس، سب کے سب کیا ہے؟ مختلف الجنس ہے، کیونکہ ہر نماز کا سبب الگ الگ ہے، فجر کی نماز کا سبب الگ، ظہر کی نماز کا سبب الگ، عصر کی نماز کا سبب الگ، مغرب عشاء کے الگ، اگلے دن کی تمام نمازوں کے سب اسباب الگ الگ ہے، لہذا یہ ساری نمازیں مختلف الجنس ہوں گی۔ حتی ظہرین من یومین، یہاں تک کہ دو الگ الگ ایام کے ظہر کی نمازیں بھی مختلف الجنس ہوں گی، اگرچہ دونوں کا نام ظہر ہے کہ اب العصرین، اس طرح عصر کی نمازیں دو دنوں کی الگ اور مختلف الجنس ہوں گی من یومین۔ لہذا اگر کوئی کسی یہ فوت ہو گئی اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو یوم کا تعین کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ یہ کہے گا جیسے کہ کل گزرا تھا کہ آخری نماز یا پہلی نماز۔ بخلاف ایام رمضان، ایام رمضان کے بخلاف فإنه يجمعها شهود الشہر، اس لیے کہ مہینے کی حاضری ان سب کو جمع کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مہینہ فرضیت روزے کا سبب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اب نفس رمضان کا مہینہ یہ فرضیت روزے کا سبب بن گیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ ہر روز ہر دن الگ الگ روزے کے لیے الگ الگ سبب ہے یا پورا رمضان کا مہینہ ایک ہی سبب ہے فرضیت روزے کے لیے۔ حضرت نے یہ شہود الشہر کا لفظ ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ نفس رمضان کا پورا مہینہ یہ فرضیت روزے کا یک بارگی ایک ہی سبب ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، پھر رات شامل دن شامل وہ الگ باتیں ہیں، لیکن یہاں صحیح بات جو یہ ذکر کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نفس رمضان کا روزہ یہ فرضیت روزے کا سبب ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ فتفرع على ذلك انه لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصام بنية يوم آخر، اس اصول کے اوپر تفریح کرتے ہوئے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے انه لو كان عليه قضاء يوم بعينه، ایک آدمی کے اوپر ایک ہی دن کا روزہ ہے، قضا، مثال کے طور پر پیر کے دن کا روزہ اس نے نہیں رکھا تھا، وہ اس کے اوپر قضا ہے، فصام بنیت یوم آخر، اس نے روزہ رکھا لیکن وہ دن ذکر نہیں کیا اور دن ذکر کیا، اس کے اوپر پیر کے دن کا روزہ تھا اور اس نے کیا کیا، نام لیا منگل کے دن کا، اور اس طرح کیا ہے جمعرات کے دن کا نام لے لیا کہ میں جمعرات کے دن کی جو قضا مجھ پر تھی میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اس کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ اب اس کے اوپر روزہ کس دن کا تھا؟ پیر کے دن کا تھا، وہ نام کس دن کا لے رہا ہے؟ منگل کا لے رہا ہے، جمعرات کا لے رہا ہے،
تو اس نام کا کوئی اعتبار نہیں، وہ روزہ پیر ہی کے دن سے ادا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ او کان علی قضاء صوم یومین، یا ایک آدمی کے اوپر 2 دنوں کے روزے قضا تھے، او اکثر یا زیادہ، فصام یوما عن قضاء صوم یومین، ایک روزہ رکھا اور دونوں کی نیت کر دی۔ یہ کیا ہے؟ جمعرات کے دن کا جو قضا تھا اس کی بھی، اور جو پیر کے دن کے جو قضا تھی اس کے بھی، اب اکثر ایسے بھی زیادہ، تو بھائی باقی تمام نیتیں لغو ہو جائیں گی، ایک روزہ ہو جائے گا، ایک روزہ ایک قضا اس کی ہو جائے گی۔ بخلاف ما اذا نوى عن رمضانین، لیکن بخلاف اس صورت کے کہ جب 2 الگ الگ رمضانوں کے روزے ہو، تو پھر جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتلا دیا تھا، شاید کل بھی یہ بات گزر چکی تھی، پھر اس صورت میں تعین کرنا پڑے گا کہ کون سے سال کے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے۔ حیث لا يجوز لاختلاف السبب، اب یہاں پر تعین لازمی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تعین کے بغیر اب یہ جائز نہیں ہوگا، لاختلاف السبب، سبب مختلف ہونے کی وجہ سے۔ کما اذا نوى ظہرین او ظہرا عن عصر او نوى ظہر یوم السبت بعده ظہر یوم الخمیس، اس صورت میں اگر 2 مختلف رمضانوں کے روزے اس کے اوپر ہو اور وہ تعین کیے بغیر روزہ رکھے تو نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شخص کے اوپر 2 نمازیں ہیں ظہر کی، اور وہ تعین کیے بغیر ظہر کی نماز پڑھ لے تو کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، نہ آج کے دن کی ہوگی نہ کل کے دن کی ہوگی۔ اور ظہرا عن عصر، یا ظہر کی نماز پڑھے عصر کی نیت سے، یا عصر کی نماز پڑھے ظہر کی نیت سے، نہیں ہوگی۔ او نوا ظہر یوم السبت، یا ایک شخص کے اوپر ہفتے کے دن کے ظہر کی نماز اس سے قضا ہو گئی تھی، اب اس نے بعد میں پڑھی لیکن نیت کیا آئی کہ میں جمعرات کے دن کی ظہر کی قضا پڑھ رہا ہوں، اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے، تو یہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ وعلیہ ظہر یوم الخمیس، جبکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ جمعرات کے دن کی قضا اس پر تھی، اور جمعرات کے دن کیا کہا کہ بجائے ہفتے کا دن کا، یا ہفتے کے دن تھی اور اس نے ہفتے کے دن کے بجائے کیا کہا؟ جمعرات کا دن کیا دیا، تو ادائیگی نہیں ہوگی، یہ بات ختم۔ وعلی ھذا اداء الکفارات، اسی اصول کے مطابق کفاروں کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ کفارے بھی متحد الجنس بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف الجنس بھی ہو سکتے ہیں۔ متحد الجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک شخص کے اوپر زہار کے 2 کفارے ہیں، ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں کے ساتھ بیک وقت زہار کر دیا، اب کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، 2 غلام آزاد کر دیے، یہ نہیں بتایا کہ یہ اس بیوی کا ہے یا اس بیوی کا ہے، دونوں سے ادا ہو جائیں گے، دونوں سے ادا تعین لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں زہار کا جو کفارہ ہے وہ متحد الجنس، لہٰذا تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تعین کے بغیر بھی ادا ہو جائے۔ ہاں تعین کر لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کرے تو تب بھی اسے کفارے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن جب کفارے متحد الجنس نہ ہو بلکہ مختلف الجنس ہو تو پھر تعین لازمی ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے اوپر کفارہ ہے زہار کا، اور اسی شخص کے اوپر دوسرا کفارہ ہے یمین کا، 2 غلام اس نے آزاد کر دیے، اب ایک تو کفارہ یمین میں ایک کفارہ زہار میں، لیکن تعین نہیں کیا کہ کون سا کفارہ یمین میں اور کون سا کفارہ زہار میں، تو کچھ بھی لازم ادا نہیں ہوگا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا تعین کر کے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں اتنی سہولت یہاں پر ہے کہ یہ کہ ایک یمین کے لیے اور ایک زہار کے لیے تب بھی درست ہوگا، تب بھی کیا ہوگا؟ درست ہوگا، اگرچہ غلام متعین نہیں کیا کہ یہ غلام زہار کے لیے یہ غلام یمین کے لیے، یہ نہیں بتایا، لیکن ایک ایک الگ الگ کر کے بتلا دیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ گنجائش ہے کہ ادا ہو جائے گی، تعین کے لیے اتنا بھی کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وعلی ھذا اداء الکفارات، اسی کے اوپر اسی اصول کے مطابق کفارات کے مسئلے بھی ہیں۔ لا يحتاج فيه الى التعيين في جنس واحد، اگر کفارہ ایک ہی جنس سے ہو تو پھر وہاں تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولو عین لغا، اگر متعین کر دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وفی الاجناس لابد منہ، ہاں اگر مختلف الجنس ہو تو پھر تعین لازمی ہے، کما حققنا فی الزہار من کتابنا شرح الکنز، جیسے کہ ہم نے اس کو تحقیق کے ساتھ لکھا ہے زہار کی باس میں کنز الدقائق کے شرح بحر الرائق کے اندر۔ اما فی الزکوٰۃ، ابھی کفارات کی بات ختم ہو گئی، اب نئی بات شروع کر رہے ہیں زکوٰۃ سے متعلق۔
زکوٰۃ سے متعلق یہ بات سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے جو نصاب ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اب سونا چاندی ایک نصاب شمار کیا جاتا ہے. پیسے آپ کے پاس نوٹوں کی شکل میں ہو یا آپ کے پاس جو نا وہ سکوں کی شکل میں ہو، پیسے اس کا ایک ہی نصاب ہے، اس کا ایک ہی نصاب ہے. اس طرح دراہم اس زمانے میں مختلف اقسام کے ہوتے تھے، کالے دراہم، سفید دراہم. چونکہ کالے ہو یا سفید ہو وہ ایک نصاب شمار ہوتے تھے. ٹھیک ہے. البتہ جانوروں کا نصاب الگ اور جو ہے دوسری چیزوں کے الگ الگ نصاب، مثال کہ اونٹوں کا نصاب الگ ہے، گایوں کا نصاب الگ ہے، بکریوں کا نصاب الگ الگ ہے. اب اس کو ذکر کر رہے ہیں. وفی الاجناس لابد اما فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی صورت میں فقالوا لو عجل 5 سود عن 200 درہم سود فحلقت السود قبل الحول وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقی. ایک شخص صاحب نصاب بن گیا. ایک اصول یاد رکھیں، جب تک کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہوتا تب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا. تب تک وہ زکوٰۃ ادا، اگر وہ پہلے سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے، بھائی ہو سکتا ہے کہ میں کبھی صاحب نصاب ہو جاؤں لہٰذا میں نے پہلے سے ادا کر لیا ہوگا، تو جتنے بھی ادا کر لیے ٹھیک ہے، وہ نفلی صدقات تو ہو جائیں گے، لیکن صاحب نصاب بن جانے کے بعد اس کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہوگی پہلے سے جو ادائیگی کی ہوئی ہے وہ اس سے کافی نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ اس طرح پھر صاحب نصاب بن جانے کے بعد ہوتا پھر یہ ہے فرضیت زکوٰۃ کی ادائیگی کی فرضیت تب ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر 1 سال گزر جائے. لیکن فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر سال گزرنے سے پہلے جب آپ صاحب نصاب بن چکے ہیں تو سال گزرنے سے پہلے درمیان سال بھی آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سال کے درمیان وہ نصاب بالکل ختم نہ ہو جائے، بالکل ختم نہ ہو جائے. اگر یہ نصاب بالکل ختم ہو گیا تو آپ نے اس سے پہلے جو زکوٰۃ ادا کر دی ہے اس زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. دوبارہ اگر آپ کے پاس مال آ گیا تو اب دوبارہ صاحب نصاب بن گئے، اگلی تاریخ سے پھر اس کا حساب کتاب ہوگا اور آئندہ جب سال پورا ہوگا تو آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے گا. پہلی جو زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی ہے اس زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تیسری شرط اس کے لیے ہے کہ جس وقت سال پورا ہو جائے، تاریخ آپ کی پوری ہو جائے، اس وقت بھی نصاب پورا ہو. اگر نصاب پورا نہ ہو تو یہ جو جتنے بھی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے یہ زکوٰۃ جو ہے نا فرض زکوٰۃ سے ادا نہیں ہوگی، نفل بن جائے گی. اس کے بعد اگر آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو پہلے سے ادا کی ہوئی یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس نئے نصاب کی رقم سے اس کو محسوب نہیں کر سکتے، اس کا حساب نہیں کر سکتے کہ میں پہلے ادا کر چکا ہوں، یہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ اب یہاں ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے، وَلَوْ عَجَّلَ 5 سُودٍ 5 دراہم ادا کر دیے، عن 100 درہم سود، کتنے میں سے 200 دراہم میں سے. اس کے اوپر چونکہ صاحب نصاب بن گیا تھا، 200 دراہم کے اوپر صاحب نصاب بن جاتا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے، 200 دراہم اس کے پاس تھے لہذا وہ صاحب نصاب بن گیا تھا. اب اس نے سال پورے ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی، 5 دراہم زکوٰۃ ادا کر دی. فَحَلَقَتِ السُّودُ قَبْلَ الْحَوْلِ، اب یہ سال پورا نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے وہ دراہم سود جو تھے، کالے دراہم جو تھے، وہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے نا. مطلب نصاب باقی نہیں رہا، نصاب باقی نہیں رہا. ہم نے آپ کو بتلایا کہ زکوٰۃ تب ادائیگی متحقق اور مانی جائے گی جب نصاب باقی رہے، ختم نہ ہو بالکل. یہاں بالکل کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. البتہ یہاں یہ تو ختم ہو گیا، وعنده نصاب آخر، البتہ اس آدمی کے پاس دوسرا نصاب ہے. مثال کے طور پر وہ سفید دراہم کا نصاب ہے. کان المعجل عن الباقی، تو آپ نے جو کالے دراہم میں سے جو 5 دراہم ادا کر دیے ہیں اب وہ دراہم یہاں منتقل ہو جائیں گے. تو آپ نے جو اس نصاب کی زکوٰۃ ادا کر دی تھی نا وہ زکوٰۃ اس نئے نصاب کی طرف منتقل ہو جائے گی، دوسرے نصاب کی طرف منتقل ہو جائے گی. اس لیے کہ دراہم کالے ہو یا سفید ہو ایک ہی نصاب شمار کیا جاتا ہے، ایک ہی نصاب شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا گویا کہ آپ نے زکوٰۃ پہلے سے ادا کر دی تو ہو گئی.
وفی فتح القدیر من الصوم، فتح القدیر کی باب الصوم میں ہے ولو وجب علی قضاء یومین من رمضان واحد، ایک شخص کے اوپر 2 روزوں کی قضا ہے ایک ہی رمضان سے، فالاولی ان ینوی اول یوم، تو مناسب یہ ہے کہ وہ نیت یہ کرے کہ پہلے دن کی جو قضا ہے وہ ادا کر رہا ہوں، وجب علی قضاؤها من هذا الرمضان، اس رمضان کے جو پہلا قضا اس کے اوپر ہے وہی قضا ادا کر رہا ہوں، مناسب یہ ہے، بہتر یہ کہ وہ یہ نیت کر لے۔ وَإِن لَمْ يُعَيِّن جَازَ، اگر متعین نہ کرے تب بھی جائز ہے، پہلے بتلا دیا تھا۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ مِن رَمْضَانَيْن، اس طرح اگر 2 مختلف رمضانوں کے روزے اس کے اوپر قضا ہو اور بغیر تعیین کے روزہ رکھ لے، تو ابن حمام فرماتے ہیں صاحب فتح القدیر المختار یہ بھی جائز ہوگا، حتی لو نوى القضاء لا غیر جاز، یہاں تک کہ مطلق قضا کی نیت کر لے، کسی اور چیز کی نیت نہ بھی کر لے جازہ، تب بھی یہ جائز ہے۔ لیکن آپ نے یہ سن لیا کہ یہ قول اور جو میں نے پہلے بتلا دیا تھا دونوں میں کیا ہے؟ کلت تضاد ہے نا۔ پہلا قول کیا گزرا؟ وہ یہ گزرا کہ 2 مختلف رمضانوں کے روزے ہو پھر تعیین لازمی ہوگی۔ ادھر یہ حضرت کیا کہتے ہیں کہ بھئی مناسب ہے کہ تعیین کیا جائے، لیکن اگر تعیین نہ بھی کی تب بھی درست ہے۔ کون کہتا ہے یہ؟ صاحب فتح القدیر کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صاحب فتح القدیر جو اس قول کو مختار کہتے ہیں یہ ان کے ہاں مختار ہے، دیگر فقہا کے نزدیک یہ مختار نہیں ہے۔ دیگر فقہا کے نزدیک مختار وہی ہے جو پہلے گزر چکا۔ حتی لو نوى القضاء لا غیر اجل ولو وجبت علی کفارۃ فطر، ایک شخص کے اوپر ایک روزی کا کفارہ لازم تھا، مطلب اس نے قصداً روزہ توڑ دیا تھا، تو قصداً روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، 60 روزے پہ در پہ رکھنے ہوتے ہیں۔ اب اس نے کیا کر دیا؟ فصام 61 یوما عن القضاء والکفارہ ولم یعین یوم القضاء جازہ، اب اس نے 61 روزے رکھ لی، ہر دن روزے رکھتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کفارہ کا بھی ہے قضا کا بھی ہے، کفارہ کا بھی ہے قضا کا بھی۔ اب یہاں دیکھیے قضا تو اس کے اوپر ایک ہے، کفارہ 60 ہے، کتنے؟ اب ہر روزے کے لیے وہ 2 نیتیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ قضا بھی ہے اور یہ کفارہ بھی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ولم یعین یوم القضاء جاز، باقاعدہ طور پر الگ کر کے قضا کی نیت نہیں کی، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جازہ، تب بھی یہ جائز ہے، تب بھی کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن یہ صرف اور سہولت کی خاطر ہے، ورنہ اصول کے مطابق یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قضا اور کفارہ دونوں مختلف الجنس ہیں، اور مختلف الجنس میں تعیین نیت لازمی ہے، اور یہاں پر اس نے کوئی نیت نہیں کی ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ وفی الخانیہ لو عجل الزکاة عن احد المالین، یہ بھی عجیب ہے، یہ زکوٰۃ کی بات تھی، بیچ میں رمضان لے کر آئے، پھر زکوٰۃ کی طرف آ گئے، کہتے ہیں وفی الخانیہ لو عجل الزکاة عن احد المالین، اگر 2 مالوں میں سے ایک مال کی زکوٰۃ پہلے ادا کر دی، فاستحق ما عجل عنه قبل الحول، نہ فاستحق ما عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقی۔ دیکھیں پہلا ایک مسئلہ گزر چکا، ایک نصاب کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب وہ نصاب ہلاک ہو گیا، تو وہ جو اس نصاب کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے وہ دوسرے زکوٰۃ کی طرف، دوسرے نصاب کی طرف منتقل ہو جائے گی، دوسرے نصاب کی طرف کیا ہو جائے گی؟ دوسرے نصاب سے دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں کیا بتا رہے؟ یہاں یہ بتا رہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 نصاب ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس پیسوں کا بھی نصاب ہے اور اس کے پاس اونٹوں کا بھی نصاب ہے، اونٹوں کا بھی نصاب ہے۔ اب اس نے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دی، پیسوں کی زکوٰۃ سال پورے ہونے سے پہلے ادا کر دی۔ اب ان پیسوں، جن پیسوں سے اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اس کا کوئی مستحق نکلا گیا، بھائی تمہارے پاس جو پیسے یہ تو ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، اور مقدمہ کر کے وہ آدمی جیت گیا، ثابت کر کے دکھا دیا کہ یہ جو پیسے تمہارے پاس تھے یہ ہمارے تھے، اور وہ لے کر گیا۔ اب یہ اس نصاب کے حوالے سے صاحب نصاب نہیں رہا نا، نہیں رہا، ختم۔ تو اس نے جو پیسے ادا کر دیے ہیں
آیا وہ دوسرے نصاب کی طرف منتقل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دوسرے نصاب کی طرف منتقل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بھائی پہلے مسئلے میں کیا تھا؟ منتقل ہوں گے، یہاں یہ کہ منتقل نہیں ہوں گے، منتقل نہیں ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ نصاب الگ الگ ہے، بلکہ یہاں وجہ یہ ہے کہ جس نصاب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے وہ تو آپ کی ملکیت تئی نہیں، وہ تو آپ کی ملکیت تئی نہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو زکوٰۃ جو آپ نے ادا کر دی ہے اس زکوٰۃ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اب چاہے آپ حولان حول سے پہلے ادا کر لیں تب بھی اس کا اعتبار نہیں، حولان حول کے بعد ادا کرے تب بھی اس کا اعتبار نہیں۔ لہذا یہاں پر جو حولان حول قبل الحول کے جو قید لگائی ہے یہ قید بھی فضول ہے، سمجھ گئے؟ وقضا لو استحق بعد الحول، سال کے بعد بھی نکل آ جائے تب بھی یہ حکم ہوگا، دوسرے نصاب کی طرف یہ پھیرا نہیں جائے گا۔ لأن فی الاستحقاق کیا ہے؟ لأن فی الاستحقاق عجل ما لم یکن ملکو، اس لیے کہ استحقاق کے صورت میں اس نے تعجیل کی اس چیز میں جو اس کی ملکیت ہی نہیں تھی، فبطل التعجیل، لہذا جو تعجیل جو اس نے کی یہ تعجیل ہی باطل ہے، لہذا اس کو دوسرے نصاب کی طرف منتقل نہیں کریں گے۔ وفیہا ایضا لو کان له 5 من الابل الحوامل یعنی الحبالہ، ایک آدمی کے پاس 5 اونٹ، جس کے پاس 5 اونٹ ہوتے ہیں نا تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ، ایک بکری کی زکوٰۃ آتی ہے۔ اب 5 اونٹیاں ہیں اور 5 کے 5 حاملہ ہیں، 5 کے 5 حاملہ ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ایک نصاب جو آپ کے پاس موجود ہے اگر جو اس کے اوپر سال نہیں گزرا اس سے پہلے بھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا نصاب جو آپ کے پاس ہے نہیں لیکن وہ متوقع ہے کہ اس سال مل جائے گا، وہ نصاب اس سال آ جائے گا آپ کے پاس، تو اس کے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، بشرط کہ پھر اسی سال وہ نصاب آپ کو مل بھی جائے۔ لیکن اگر اسی سال نہیں ملا تو آپ نے جو زکوٰۃ ادا کر دی ہے وہ اس نصاب سے ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اونٹیاں ہیں 5 اور 5 حاملہ ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ 5 بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو 5 اونٹ اور آ جائیں گے نا، تو نصاب کتنے ہو جائیں گے؟ 2 ہو جائیں گے، پھر کتنے بکریاں دینی پڑیں گی؟ 2۔ لہذا اب یہ بچے پیدا ہونے سے پہلے اس نے ان بچوں کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی، ان بچوں کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی، 2 بکریاں دے دی۔ اب کیا ہو گیا؟ فعجل شاتین عنہا، دونوں سے 2 بکریاں دے دی، وعما فی بطونہا یعنی اونیوں سے بھی اور اونیوں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں ان سے بھی۔ ثم نتجت 5 قبل الحول، اب سال پورے ہونے سے پہلے ان 5 اونیوں نے بچے جن دیے، تو کہتے ہیں اجزہ عما عجل، اس نے جو 2 بکریاں ادا کر دی ہیں وہ سب سے صحیح ہو جائیں گی، گویا کہ ان بچوں کی بھی زکوٰۃ ہو گئی اور ان کی جو مائی تھی ان کی بھی زکوٰۃ ہو گئی۔ وَإِنْ عَجَّلَ عَمَّا تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ، لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ بھئی اس سال گو یہ حاملہ نہیں ہے لیکن آئندہ سال یہ حاملہ ہو جائیں گی، لہذا ان کی زکوٰۃ ابھی سے ادا کرتا ہوں، تو آئندہ سال کی حمل کی زکوٰۃ اب ادا نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر اس سال حمل ہو جائیں لیکن بچہ آئندہ سال پیدا ہو جائے تب بھی اس سال ادا کی ہوئی زکوٰۃ اس بچوں کی نہیں ہوگی، بچوں کی نہیں ہوگی۔ البتہ آئندہ سال میں وہی زکوٰۃ جو بچوں کی طرف سے ادا کر دی ہے ماؤں کی طرف سے محسوب کر سکتا ہے، ماؤں کی طرف سے کیا کر سکتا ہے؟ محسوب کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنْ عَجَّلَ عَمَّا تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ هذا كله في الفرائض والواجبات كالبنذور والوتر على قول الإمام والعيد على الصحيح وركعة الطواف على المختار وجنب الوتر للوتر الواجب للاختلاف فيه وفي صلاة الجنازة جنب الصلاة لله تعالى والدعاء للميت۔ یہ ساری بات جو گزر چکی نا، کہتے ہیں یہی حکم فرائض کا بھی ہے واجبات کا بھی ہے، یعنی فرائض کے اندر بھی تعیین کریں گے، کیا کریں گے؟ تعیین کریں گے، واجبات کے اندر بھی تعیین کریں گے تو اعتبار ہوگا، ورنہ ادائیگی نہیں ہوگی، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اب واجبات کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ واجبات کتنی ہیں اس کو بتا رہے ہیں۔ کل منظور، ایک شخص نے نمازوں کی نظر مانی،
نمازوں کی نظر مانی. اب اس نماز کو جب ادا کرے گا تو کیا کرے گا؟ تعیین نیت کرے گا کہ بھائی مجھ پر جو نظر کی نماز ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں. والوتر علی القول امام، وطر کی جب نماز پڑھے گا تو امام صاحب کے قول کے مطابق چونکہ وطر بھی واجب ہے لہذا اس کی بھی نیت کرنی ہوگی. والعید علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق عید کی نماز بھی واجب ہے، عید کی نماز بھی کیا ہے؟ واجب ہے، لہذا اس کی بھی تعین کرنی پڑے گی. ورکعتین الطواف علی المختار، طواف کی 2 رکعتیں بھی واجب ہے مختار قول کے مطابق، لہذا طواف کی 2 رکعتیں کے اندر تعین نیت کرنی پڑے گی. وینوی الوتر، البتہ وطر کے اندر چونکہ اختلاف ہے یہ واجب ہے یا سنت ہے یا فرض. امام صاحب سے 3 روایتیں منقول ہیں، ایک روایت فرضیت کی، ایک روایت سنیت کی اور ایک روایت وجوب کی ہے. البتہ وجوب والی جو روایت ہے وہ راجح ہے، لہذا ہمارے نزدیک وطر واجب ہے. صاحبین کے نزدیک یہ مؤکد ہے اور مؤکد میں سے بھی اکد ترین ہے. ٹھیک ہے، لہذا جب یہ اختلاف ہے تو اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ وطر کی نیت کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ مطلق وطر، میں وطر پڑھ رہا ہوں، بس آج کے دن کی وطر پڑھ رہا ہوں، واجب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. وینوی الوتر، وطر کی نیت کریں، لل وطر الواجب، وطر واجب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ لل اختلاف فیہ، اس لیے کہ اس کے وجوب میں اختلاف ہے، میں نے آپ کو بتلا دیا. وفی صلاۃ الجنازہ، جنازہ کی نماز، ینوی الصلاۃ للہ تعالی و دعاء للمیت، مطلق کہے گا کہ بس میں اللہ کی خاطر نماز پڑھ رہا ہوں اور اس میت کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ وہ پڑھے گا. ولا يلزم التعیین فی سجود التلاوہ لأی تلاوۃ سجد لها کما فی القنیہ، ایک شخص کے اوپر کئی سجدہ تلاوت، اب وہ ہر آیت کے لیے الگ الگ نیت کرے گا کہ بھائی سورہ کہاں ہے؟ پہلے سورہ اعراف کے آخر میں نا، ٹھیک ہے، سورہ اعراف کے آخر میں جو سجدہ تلاوت ہے. اب کوئی شخص کہے کہ میں سورہ اعراف کی سجدے کی کیا کرتا ہوں، آیت سجدے کی کو ادا کر رہا ہوں، یہ نیت، پھر ہر صورت کے لیے الگ الگ نیت کرنے اس کی کوئی ضرورت نہیں. مطلق یہ کہے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں تو اس کی سجدہ تلاوت کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. البتہ اتنا کہنا لازمی ہوگا سجدہ تلاوت، تاکہ سجدوں کے درمیان فرق ہو جائے. سجدہ شکر بھی ہوتا ہے، سجدہ تلاوت بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی سجدے ہوتے ہیں، لہذا اجناس مختلف ہے، تعین کرنا پڑے گا. سمجھ گئے کہ سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، ہر آیت کو الگ الگ متعین کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. ومن نوافل فاتفق اصحابنا انها تصح بمطلق النیہ، واجبات کی بات ہو گئی، فرائض کی بات ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اب یہاں سے نوافل کی بات کر رہے ہیں. نوافل کے اندر سنت بھی شامل ہے. کیا بھی شامل ہے بھائی؟ فرض کے علاوہ جتنے بھی عبادتیں ہیں واجب کے علاوہ وہ کیا کہلاتی ہے؟ نوافل کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ نوافل کہلاتی ہے. اب ان میں سے کوئی مطلوب ہے، کوئی غیر اس درجے کے مطلوب نہیں ہے، پھر درجات بن جاتے ہیں. سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، یہ مختلف درجات بن جاتے ہیں. لیکن مطلق یہ سارے کے سارے نوافل کے زمرے میں آتے ہیں. کس کے زمرے میں آتے ہیں؟ نوافل کے زمرے میں آتے ہیں. علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا نوافل کو، اس کے اندر یہ ساری یہ مسائل ذکر کر دیے. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں ومن نوافل، نوافل کی صورت فاتفق اصحابنا انها تصح بمطلق النیہ، مطلق نیت سے بھی صحیح ہو جائیں گے. بھائی آپ زور کی سنت ادا کر رہے ہیں، آپ نے مطلق نیت کر دی کہ 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، ہو جائیں گے. سمجھ میں 4 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، ہو جائیں گے. وَأَمَّا السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، یا 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، ہو جائیں گے. وَأَمَّا السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، البتہ سنن رواتب کے حوالے سے سنت موقدہ، ایک ہے سنت زوائد اور ایک ہے رواتب. سنت موقدہ کو سنن رواتب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور غیر موقدہ کو سنن زوائد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ سنن زوائد کہتے ہیں. تو سنن رواتب کے بارے میں کہتے ہیں فاختلفوا فی اشتراط تعینها، اب اس کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. والصحیح المعتمد عدم الاشتراط، صحیح اور قابل اعتماد قول یہ ہے کہ اشتراط شرط مرط نہیں ہے. وَإِنَّا تَصِحُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، اگر کسی نے سنت مؤکدہ کی ادائیگی کرنی ہے اور مطلق نفل کا لفظ بولے، یا مطلق یہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بھی کیا ہو جائے گا؟
اس کی نماز سنت موقدہ ادا ہو جائیں گی. وتفرع علیہ لو صلی رکعتین علی ظن انها تہجد بدن بقاء الليل فتبین انه بعد طلوع الفجر كان عن سنت الفجر على الصحیح فلا يصليها بعده للكراهه. اس کے اوپر اب یہ تفریق کر رہے ہیں، اصول طے کر دیے. اصول یہ بتلا دیا کہ بھائی نوافل کے اندر تعین نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے سنت موقدہ ہو چاہے عام نوافل ہو، سب کے اندر. لہٰذا اس کے اوپر مسئلہ تفریق کر رہے ہیں. ایک شخص صبح کے وقت اٹھا اور اس نے یہ خیال کیا کہ اب رات باقی ہے، صبح کا وقت داخل نہیں ہوا، اور اس نے تہجد کی نیت سے نماز شروع کر دی بظن بقاء اللیل، یہ گمان کرتے ہوئے کہ اب رات باقی ہے. فتبین انها بعد طلوع الفجر، جب 2 رکعتیں پڑھیں، گھڑی دیکھی یا کچھ اور کسی اور ذریعے سے پتہ چلا کہ بھائی وقت تو صبح کا ہو چکا ہے. کانت عن سنت الفجر علی الصحیح، تو صحیح قول کے مطابق یہ 2 رکعت جو اس نے پڑھ لی ہے تہجد کی نیت سے پڑھ لی ہے، لیکن یہ فجر کی نیت سے سنتوں سے قائم مقام بن جائیں گی. فلا یصلیها بعده للکراہ، اب دوبارہ اس کو نہ پڑھیں، مکروہ ہے. دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ سنت فجر اور فرض فجر کے درمیان سنت فجر کے علاوہ کی اور نماز سے منع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اما من قال، ہاں جو حضرات کہتے ہیں اذا صلی رکعتا قبل الطلوع، ایک رکعت طلوع فجر سے پہلے پڑھی واخرى بعده، اور ایک رکعت اس کے بعد پڑھی، کانتا عن السنت، تو یہ بھی سنت سے شمار ہوں گے. فبعید، ان لوگوں کا یہ قول حقیقت سے بعید ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے اب طلوع فجر میں 1 منٹ باقی تھا، طلوع فجر میں کیا تھا؟ 1 منٹ باقی تھا کہ اس نے نیت باندھی اور 1 منٹ کے اندر 1 رکعت کر دی. اب دوسری رکعت اس نے طلوع فجر کے بعد ادا کر دی. تو 1 رکعت طلوع فجر سے پہلے ہوئی تہجد کے وقت میں، اور 1 رکعت طلوع فجر کے بعد میں ہوئی. اب یہ جو 2 رکعتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، 1 رکعت ایک وقت میں، دوسری رکعت دوسرے وقت میں، یہ 2 رکعتیں سنت فجر سے ادا ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو کہتے ہیں نہیں ہوں گی. وجہ لأن سنت لابد من الشروع فيها في الوقت ولم يوجد، اس لیے کہ سنت کی ادائیگی کے لیے لازم ہے کہ کم از کم اس کو وقت کے اندر شروع کیا جائے، اور اس کا یہاں آغاز جو کیا ہے وہ وقت کے اندر نہیں کیا، وقت سے پہلے کر دیا ہے. اگرچہ اختتام وقت کے اندر ہے لیکن آغاز وقت سے باہر ہے، لہذا یہ اس سے کافی نہیں ہوں گی، دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. وقالوا لو قام الى الخامسة في الظهر ساهيا بعدما قعد الأخيرة فإنه يضم سادسة وتكون الركعتان نفلا ولا تكونان عن سنة الظهر على الصحيح وهذا لا يدل على. ایک اعتراض کا جواب سمجھ لیجئے. اعتراض یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ نوافل کے تعین کے لیے نیت کی ضرورت نہیں، لہذا ایک شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت اس نے پڑھ لی، باقاعدہ قاعدہ بھی کر دیا، لیکن پھر اٹھ گیا اور اس نے 2 رکعتیں اور پڑھ لی. یہ جو 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی یہ سنت فجر سنت ظہر کے قائم مقام بن جائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ ظہر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے سنت کی نا، تو یہ 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہے، یہ کس زمرے میں جائیں گی؟ یہاں تم لوگ کہتے ہو کہ بھائی یہ سنت ظہر سے کافی نہیں ہوں گی، یہ نفل محض بن جائیں گی، اور سنت ظہر کی ادائیگی کے لیے الگ طور پر دوبارہ 2 رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی. اب اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی بغیر تعین نیت کے اس نے 2 رکعت پڑھ لی ہے، تو تم بھی کہہ رہے ہو کہ نوافل کے تعین کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، تو بغیر نیت کے متعین ہو جانی چاہیے، بغیر نیت کے متعین ہو جانی چاہیے، اور یہ سنت ظہر سے کافی ہو جانی چاہیے. سنت ظہر سے کیا ہو جانی چاہیے؟ کافی ہونی چاہیے. اس کا جواب دے رہے ہیں. قال لو قام الخامس فی الظہر ساہیا، بھول کر اگر آدمی 5 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، بعد ما قعد الاخیرہ، قاعدہ اخیرہ کر لینے کے بعد، فإنه يضم سادسا، تو 5ویں کے ساتھ 6 رکعت بھی پڑھے، وتكون رکعتان نفلا، یہ جو آخر میں 2 رکعتیں اس نے پڑھی ہے یہ نفل ہو جائیں گی. ولا تكونان عن سنت الظہر علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق ظہر کے سنتوں کے قائم مقام نہیں بنیں گی. وهذا لا يدل على اشتراط التعیین، کہتے ہیں یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ تعیین نیت شرط ہے کہ نہیں. کیوں؟ لأن عدم الاجزاء لکون السنت لم تشرع الا بتحریمۃ مبتدأۃ ولم توجد، اس لیے کہ سنت مشروع نہیں ہے مگر الگ طور پر ابتدائی تحریمہ کے ساتھ.
یہاں ٹھیک ہے اس نے 2 رکعت پڑھ لی ہے لیکن اس کے لیے الگ طور پر تحریمہ نہیں ہوا، جبکہ سنت کی ادائیگی کے لازم ہے کہ اس کے لیے الگ طور پر تحریمہ ہو. سمجھ گئے؟ وقت لفظ تصویف تراویح، تراویح کے اندر تعین لازمی ہے کہ نہیں؟ آپ یہ نیت کریں کہ میں تراویح ہی کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کرنا لازمی ہوگا، یا مطلق آپ یہ کہیں کہ بس میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے بھی ہو جائے گا. اس بارے میں تصحیح کے اندر اختلاف ہے، 2 قول ہے. مطلب ایک کہ مطلق نیت سے بھی تراویح ہو جائیں گی، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں تراویح کی نیت کرنی پڑے گی. اور دونوں قولوں کی تصحیح ہوئی، دونوں قولوں کی تصحیح ہوئی ہے. حل تقع التراویح بمطلق النیہ، کیا تراویح مطلق نیت سے کافی ہو جائیں گی، باقی ہو جائیں گی؟ او لا بد من التعیین، یا تعین لازمی ہے. فصحح قاضی خان الاشتراط، قاضی خان نے شرط لگانے کی تصحیح کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعین نیت لازمی ہوگی کہ میں تراویح ادا کر رہا ہوں، یہ نیت کر لازمی ہوگی. والمعتمد خلافہ کالسنن الرواتب، لیکن جو قابل اعتماد قول ہے وہ قاضی خان کے اس قول کے برخلاف ہے. جس طرح حکم سنن رواتب کا ہے وہی حکم تراویح کا ہے کہ تعین نیت کوئی لازمی نہیں. وتفرع ايضا على اشتراط تعین لسنن الرواتب، سنن رواتب کے اندر تعین نیت کے شرط کے اوپر یہ مسئلہ بھی متفرع ہے. اچھا، اشتراط تعین لسنن الرواتب وعدمہ، کہ سنن رواتب کے لیے تعین نیت شرط ہے یا نہیں، اس مسئلے پر یہ مسئلہ بھی متفرع ہے. مسئلۃ اخرى، دوسرا مسئلہ بھی متفرع ہے، یہ لو صلی بعد الجمعۃ اربعا فی موضع یشک فی صحۃ الجمعۃ ناویا آخر، کیا ہے؟ آخر ظہر علیہ، ٹھیک ہے. او اول ما ادرک وقت ولم یؤدی، یا وہ پہلی نماز. اچھا دیکھیں تفصیل سمجھیں. ایک شخص نے جمعہ کی نماز پڑھی لیکن اس کو یہ شک ہے کہ بھئی آج جمعہ کی نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں، یا جمعہ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو پھر بعض لوگ جو ہے نا احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. اب ایک شخص نے جمعہ کسی جگہ پڑھ لیا اور بعد میں اس نے 4 رکعات احتیاط ظہر کے نام سے پڑھ لی. تو یہ احتیاط ظہر کے نام سے پڑھی ہوئی یہ 4 رکعتیں یہ ظہر کی سنتوں کے قائم مقام بنیں گی یا نہیں؟ اس وقت کہ جب اس کو پتہ چلے کہ جس جگہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے یہاں واقعتاً جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے. جب یہاں جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے نا تو شک میں ختم ہو گیا. دیکھیں اس کے اوپر کیا تھا، وہ احتیاط ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے. میں نے پہلے بتلا دیا احتیاطاً ظہر کی نماز اس موقع میں پڑھی جاتی ہے. پہلے فقہاء کرام کی رائے یہ تھی کہ جس جگہ امام نہ ہو تو وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. بعض حضرات کہتے تھے کہ پورے شہر کے اندر صرف ایک جگہ نماز جمعہ صحیح ہوتی ہے، باقی جگہ نہیں ہوتی. اب تو ہر جگہ ہر گلی کے اندر نماز جمعہ ہے نا. پہلے فقہاء کی رائے یہ تھی کہ شہر میں صرف ایک بڑے مقام پر جمعہ کی نماز ہوگی، ہر جگہ نہیں ہوگی. تو اب لوگ کیا کرتے تھے، ہر وقت تو امام بھی موجود نہیں ہوتا تھا اور لوگ شہروں کے اندر متعدد جگہوں میں پڑھ لیا کرتے تھے. اب اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس آدمی نے پہلی نماز پڑھی ہے شہر کے اندر بس اس کی ہو گئی. باقی مثال کے طور پر وقت داخل ہوتے ہی 1 بجے کسی نے نماز پڑھی، باقی جماعتیں 1:15 بجے یا 1:20 پر یا 1:30 بجے ہوتی ہے، تو صرف 1 بجے والی نماز صحیح ہے، باقی ساری کیا ہے، غلط ہے. اب بات سمجھ میں ہوئی نہیں. تو اب وقت معلوم نہیں ہوتا تھا کہ شہر بھر میں کسی نے کس وقت پڑھ لیا ہوگا کس وقت نہیں پڑھ لیا ہوگا. تو پھر لوگ کیا کرتے تھے، احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ معاملہ بن گیا، پھر لوگوں نے اس کو جو ہے نا لازم سمجھنا شروع کر دیا. آج کل فتوی ہے کہ بھائی ایک فیصلہ کرو ہے تو جمعہ پڑھنی ہے یا ظہر کی نماز پڑھنی ہے. سمجھ گئے، یہ احتیاط ظہر مہر کا مسئلہ اب نہیں ہے. بہرحال اس زمانے میں اگر کسی شخص کو یہ شک ہو اور شک کی بنا پر اس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی لیکن اطمینان قلبی نہیں ہے، اس نے دوبارہ کیا کر دی، ظہر کی نماز پڑھی. بعد میں معلومات کر لی ہے، اس کو پتہ چلا کہ بھائی جو میں نے نماز جمعہ پڑھی ہے نا بالکل ٹھیک پڑھی ہے. تو اب اس نے جو 4 رکعات ادا کر دی اس کا کیا بنے گا؟ آیا وہ ظہر کی 4 سنتوں کے قائم مقام بن جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بن جائیں گی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بنے گی.
حیث لم یکن علیہ دور فائت، اگر اس کے اوپر کوئی پہلے سے قضا شدہ ظہر کی نماز نہ ہو تو یہ اس جمعہ کی نماز کی جو سنت ہے، جمعہ کی نماز کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے قائم مقام بن جائیں گی. اور قول آخر دوسرا قول یہ کہ لا، قائم مقام نہیں بنیں گی، کما فی فتح القدیر، جیسے کہ فتح القدیر کے اندر ہے. وہ ایضا یتفرع علی ان الصلاۃ، اس کے اوپر یہ مسئلہ بھی متفرع ہو جاتا ہے، اذا بطل وصفها لا يبطل اصلها علی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف. جب ایک نماز کا وصف باطل ہو جائے تو کیا اصل نماز بھی باطل ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر ایک چیز نفل تھی یا فرض تھی یا واجب تھی، اس کا واجب ہونا واجب نہیں رہا، اس کا نفل ہونا نفل نہیں رہا، اور اس کا کیا ہے سنت ہونا سنت نہیں رہا. تو اب جیسے کہ اس کا وصف ختم ہو گیا تو بالکل یہ نماز ہی ختم ہو گئی، ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہ ہو یا اس کو ثواب ملے گا. تو شیخین کا مسلک یہ ہے کہ بھائی وصف کے ختم ہونے کی وجہ سے اصل ختم نہیں ہوتا، اصل اپنی جگہ پر برقرار ہے. لہذا اگر وہ سنت جمعہ سے قائم مقام نہ بھی ہو جائے، نفل تو ہو جائیں گے، نفل تو ہو جائیں گے. امام محمد فرماتے ہیں کہ بالکل اصل بھی ختم، سب کچھ ختم. یہ آخری مسئلہ پڑھتے ہیں. وَيَنبَغِي أَن تَلْحَقَ الصِّيَامَاتُ الْمَسْنُونَةُ بِالصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ فَلَا يَشْتَرِطُ التَّعْيِينُ وَلَمْ أَرَ مَن نَبَّهَ عَلَيْهِ. حضرت کہتے ہیں کہ جس طرح کی نماز مسنونہ کا مسئلہ ہے کہ اس میں تعین لازمی نہیں ہے، اس طرح اگر کوئی شخص مسنون روزے رکھتا ہے، مسنون روزہ پیر کے دن روزہ رکھنا، جمعرات کے دن روزے رکھنا، ایام بیس کے روزے رکھنا، عرفی کے روزے رکھنا، اور ذی الحجہ کے شروع کے ایام کے روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسنون روزے ہیں. اب مسنون نمازوں کا حکم گزر چکا تو اس میں تعین نیت شرط نہیں ہے، ان میں بھی تعین نیت شرط نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی اور نے ذکر نہیں کیا، میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. چلیے تک کافی ہے.